الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کے واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ کریم نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور ان میں اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ انہیں کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے ان کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے انہیں سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و حدیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے اور دیگر سورہ مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی عرض کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، ان میں انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء و صدیقین بھی ہوں گے، صالحین و عابدین بھی، علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق 6 اہم باتیں سماعت فرمائیں۔ پہلی یہ کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں۔ یہاں مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بحوالہ ترمذی کتاب المناقب 5ویں جلد صفحہ نمبر 351، حدیث نمبر ہے 3629۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی حاجت ہے، بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے، کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ سے احکام حاصل کر سکیں، بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست
اللہ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے۔ لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجنا اللہ کی رحمت، لطف اور احسان ہے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں، اور حدیث پاک میں ہے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، اور نہ ہی مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اسی لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہیں۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کے خلاف نہیں جاتے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لامتناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے، تو یقیناً وہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اور فرشتوں کی عرض کا مقصد، فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ ان جو لوگ ہیں، انسان ہیں، فساد کریں گے، خون بہائے گا انسان، اس کلام کا مقصد اللہ کی تخلیق یا اس کی مشیت و ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد سوچا بھی نہیں جا سکتا، متصور نہیں۔ ان کی عرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں گے؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتوں کی فساد و خون ریزی کی نسبت کا مصداق، فرشتوں نے انسان کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے۔ اور یہ علم کیسے تھا فرشتوں کو؟ یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے، انسان سے پہلے زمین پر آباد تھے، اور وہاں یہ جنات فساد کرتے، خون ریزیاں کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ اول خلیفہ، دوم آدم، 3 بشر اور چوتھا انسان۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگ کی وجہ سے آدم یعنی کنک رنگا، آدم جس کی جسم کی ظاہری وضاقت اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر، اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا،
اس میں ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ لے لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال سماعت فرمائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی، ہوا اسے لگتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں، سورہ صافات پارہ 23 اور آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ آگے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ بھی سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ حج، سورہ روم، سورہ سجدہ، سورہ فاطر، سورہ صافات، سورہ مومن کی آیت نمبر 67، سورہ حج کی آیت نمبر 5، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 189، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔
پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی حامل مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے۔ جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہوتے ہیں، کسی جگہ کی مٹی کھاری ہوتی ہے، کہیں مٹی سے میٹھا پانی برآمد ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہیں۔ تو ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے، یعنی سانولے یا سفیدی سرخی سے مخلوط، اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن 4 جلد صفحہ 444 پر موجود ہے۔ یقیناً اللہ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کی بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں بھی ہے، بعض روایتیں اس طرح کی بھی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو صورت ہے زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ کریم نے اس سے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کس چیز نے روکا؟ اور اللہ کریم نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے حکم سے یہ بات ظاہر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 72، ترجمہ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اور یہ حدیث بخاری 4 جلد صفحہ 164، حدیث نمبر ہے 6227۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ ہے تو اس کا معنی ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، یا یہ معنی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا،
اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و حیت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں گز سے مراد شرعی گز یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے ہیں پھر بچے سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ مذکورہ بالا حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ بالا اندازہ کیسے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا ہے، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان میں پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی ساخت تو بہت عرصہ تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے۔ یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ یوم جمعہ کی حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق دیگر احوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے۔ ویڈیو طویل نہ ہو تاکہ آپ کے پاس اگر تھوڑا سا وقت نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سے بھی انشاءاللہ آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں، دیکھا بھی کریں، شیئر بھی کیا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی وسوسوں
اور نفس و شیطان کے تمام مکر و فریب اور حیلے بہانوں سے پناہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔